Hello everyone, this is me Kamni Yaqoob and I welcome you in my program मेरी बात। तो आज क्योंकि इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड है तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो आज हमारा प्रोग्राम है इसमें हम यूथ के रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी बातें करेंगे जो यूथ के क्वेश्चंस होते हैं और यूथ की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल भी तलाश कर सकें और उनको किस तरह से ओवरकम करना है वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ कर सकें। तो कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप हमारा प्रोग्राम बहुत एंजॉय भी करेंगे। और आप प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा क्योंकि हमारी JCTV टीम की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ जहाँ नॉलेज हो, खुदा की तालीम हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो आपकी लाइफ से रिलेट कर सकें। तो आज का जो हमारा पहला एपिसोड है इसमें जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे तो बहुत ही फेवरेट है क्योंकि मेरे उनसे काफ़ी ज़्यादा बात होती रहती है और मेरी यही कोशिश थी कि मैं ऐसे गेस्ट को आपके सामने लेके आऊँ। और थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारी यही कोशिश होगी कि हम इस ऐसे गेस्ट को लेके आएँ जिनके पास आपके लिए बहुत कुछ सिखाने के लिए हो। और ऑब्वियसली मैं भी यूथ ही हूँ तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं भी बहुत कुछ सीखूँ। तो आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनका नाम है पास्टर एल्फ्रेड। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल JCTV का आपके प्रोग्राम मेरी बात इसमें दावत देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा जब हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया तो सबसे पहले जब हमारी बात हो रही थी ना कि यूथ के रिलेटेड कोई गेस्ट चाहिए हमें जो यूथ के प्रॉब्लम से बात कर सके, तो सबसे पहले आपका ही जहन में आया और मुझे पता था कि हम जब भी आपको बुलाएंगे तो आप ज़रूर हाजिर होंगे। I appreciate it, ये प्रिविलेज है मेरे लिए और JCTV की मोहब्बत है और खुदा उनका शुक्र कि हम नौजवानों के लिए जहाँ तक बाबरकत हो सके हम कोशिश करते हैं कि मिलकर हम काम कर सकें। हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुआ, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो इस चीज़ में कश्मकश में है कि क्या दुआ करनी चाहिए, ज़रूरी है नहीं ज़रूरी। तो मैं भी पूछूंगी और आपके आई होप सो कि आपके जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको आज के इस प्रोग्राम में मिल सके। तो आज मेरा पूछूंगी कि दुआ क्यों ज़रूरी है। तो मेरे साथ जो गेस्ट है मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि दुआ हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। एज ए यूथ भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जी थैंक यू। देखिए हम इसको इस बात से शुरू करते हैं कि दुआ क्यों ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह द सन ऑफ गॉड, द लिविंग सन ऑफ द लिविंग गॉड, खुदा का बेटा, जब वो ज़मीन पे है 3 टाइम्स 3 दफ़ा आप यानी कि दिन में कई बार आप उसको देखते हैं, सुबह दोपहर शाम को, यानी कि नॉट जस्ट 3 टाइम, वी सी हिम प्रेइंग मैनी टाइम्स कि वो दुआ कर रहा है और उसके बाद बड़े रिजल्ट्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। खुदा के बेटे को जब वो ज़मीन पर है तो उसको बाप के साथ रिलेट करने, रिश्ते के अंदर आने, बातचीत करने के लिए दुआ की ज़रूरत है। तो दुआ एक रिश्ता है खुदा के साथ। तो ज़रूरी क्यों है? पहली बात हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहीं से होता है कि खुदा का बेटा जो है खुदा यीशु मसीह, वो खुद खुदा के साथ, बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ रिश्ते में जाता है ताकि वो उस रिश्ते में से खुदा के माइंड को, खुदा बाप की मर्ज़ी को रिसीव करके आए। और थ्रू आउट द बाइबल आप देखते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में सेंट्स जो हैं, पैट्रियार्क्स, मुक़द्दसीन जो हैं, बुजुर्गाएँ हैं, वो खुदा के साथ एक रिश्ते में दिखाई देते हैं, खुदा से बातचीत करते हुए और खुदा को उनके साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। तो हमें इसमें से ये चीज़ आंसर मिलता है खुदा के साथ रिश्ते के लिए और खुदा के माइंड को, मर्ज़ी को, मिजाज को जानने के लिए रिश्ता ज़रूरी है। देखिए दाऊद नबी फरमाते हैं, ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी जान तेरी प्यासी है। इंसान की सोल में नीड है, खला है, खालिक ने उसको बनाया है। मखलूक जो है वो महदूद है और मखलूक को अपनी ज़रूरतों के तकमील के लिए, अपने मुआवजे के लिए, शिफा के लिए, इत्मीनान के लिए एक कुदरत की ज़रूरत है, कुदरत भरे खुदा की ज़रूरत है। इसलिए कोई भी इंसान हो वो अपने अंदर एक नीड महसूस करता है कि वो एक हायर पावर के साथ कनेक्ट करे। सो दुआ मदद करती है रिश्ते में लेके आने के लिए, कनेक्शन है, और ताकि वो माबूद के साथ जो आबद है
جو دعا کرنے والا ہے, مخلوق جو ہے وہ خالق کے ساتھ رشتے میں آ سکے اور خالق کی بات سن سکے اور اپنی بات خالق کو پہنچا سکے. ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی لائف کو اگر لوں تو سارا دن یونیورسٹی وغیرہ کیا سے آنے کے بعد پیرنٹس ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں, ہم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, تو وہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ, مضبوط رشتہ قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہماری جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس کو پورا کرنے کی قوت رکھتا ہے. اور وہ ہمیں انوائٹ کرتا ہوا کلام مقدس میں دکھائی دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ رشتے میں آؤ. آپ باغ عدن میں دیکھیے کہ باغ عدن میں انسان کے انیشیٹو جو ہے پہل نہیں دکھائی گئی, لکھا خدا آتا تھا, خدا چاہتا ہے میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. خدا اس ماحول کو چاہتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور نسل انسانی کے ساتھ, جہاں وہ خدا کے ساتھ آ کر ایک باہمی ربط میں آئیں, رشتے میں آئیں, اور خدا جو ان کے لیے منصوبے اور مقصد رکھتا ہے وہ ان پر عیاں کرے اور ان کی زندگی میں ظاہر کرے. جب تک ہم دعا نہیں کریں گے تو ہمیں خدا کی پرسنالٹی کے بارے میں, یسوع مسیح کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہو از ہی, اور وہ کتنی پاورفل ایک پرسنالٹی ہے. تو میں اپنی اگر بات کروں تو جب میں نے اسٹارٹنگ میں دعا کرنا اسٹارٹ کی, بچپن سے ہی ویسے تو سنڈے اسکول بھی جاتے تھے اور یہ وہ, لیکن جب تھوڑی سی ایک ایج میں آیا جب ہمیں پتہ چلا کہ ہو از گاڈ اور اس کی کیا پرسنالٹی ہے, تو تب جب دعا کرنا سٹارٹ کی تو ایک ایسی ڈسٹریکشن فیس کرنے کو ملتی تھی. حالانکہ تب موبائل فونز کا اتنا دور نہیں تھا, نہیں تو آج کل کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ فون ہے تو اسی لیے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس ٹریک سے, لیکن تب تو فون بھی نہیں تھا. لیکن جب میں دعا کرتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں چلی گئی ہوں. دعا کرتے کرتے میں کسی اور سوچوں میں چلی جاتی تھی, میرے کوئی اور خیالات آ جاتے تھے کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں. تو ہاؤ ٹو اوور کم, ہم اس چیز کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اچھا, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی, میں وہاں سے شروع کروں گا. جو آپ نے اس سے پہلے بات کہی وہ یہ تھی کہ ہم جو ہیں ہمارے ڈسٹریکشنز جو ہیں یہ جو آتی ہیں اور پھر اس کے بعد خیالات جو ہیں ہم اس پہ اوور کم کیسے کریں. تو دیکھیں انسان جو ہے خاص طور پہ اس دور میں, دور جدید میں, حالیہ دور میں, اس قدر there are so many things to do, اور گھنٹے صرف 24 ہیں. تو اس میں سوچیں ہیں, ٹینشنز ہیں, وریز ہیں, اکنامک ٹینشنز بھی ہیں, مالی مسائل بھی ہیں, دباؤ ہے خاندانی رشتوں کا, تعلیمی, کاروباری. تو انسان ہر وقت اس سوچوں کے غبار کے اندر جو الجھا ہوا ہے. اور اکثر جب لوگ دعا کرتے ہیں, ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو ابھی میچورٹی میں بڑھ رہے ہیں, نوجوان ہیں اور خدا کے ساتھ رشتے میں پیوست ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ابھی گہرے میں نہیں گئے, تو وہ اکثر یہ کویسچن کرتے ہیں کہ ہماری سوچیں جو دعا کے درمیان وہ بھٹک جاتی. پریئر میٹنگ میں بھی ان سے بیٹھا نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. دیکھیں زیادہ تر خیالات آپ کے جو اس وقت آپ کی حالیہ پریشانیاں ہیں, آپ کی الجھنیں ہیں, وہ خیالات آپ کو آن دباتے ہیں. کچھ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں اور دعائیہ وقت ہے, آپ کے ذہن اس طرف ہوتا ہے, ماؤں کی توجہ ہوتی ہے, ہاؤس وائفز کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے گھر جا کے کھانا بنانا ہے, کچن میں یا بچے کیا کر رہے ہوں گے. تو یہ سب ڈسٹریکشنز ویری نیچرل اور نارمل ہیں. دیٹ از ناٹ اے سن. ان کو اوور کم کرنے کا طریقہ کار صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دو چیزیں. ایک تو ہم اپنے اندر ضبط پیدا کریں, جب تصورات ہیں ہم ان کو جھٹکیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے بنیادی اور بیبلیکل جو ہمارے سامنے ایک سلوشن ہے وہ یہ ہے, the more you will relate to God, the more you will know him. جتنا زیادہ آپ اس کو جانیں گے, آپ کے اندر اس کے لیے پیشن پیدا ہوگا, محبت پیدا ہوگی, رشتہ, ڈپینڈنسی, آپ اس کی قدرت کا تجربہ کریں گے with the passage of time. یہ کوئی انسٹنٹ فارمولا نہیں ہے کہ ایک سم چینج کی تو آپ کے پاس وہ کنیکشن آ گیا, دوسری سم لگائی تو دوسرا کنیکشن آ گیا. دیکھیں جب آپ خدا کے ساتھ ایک رشتے میں جاتے ہیں, آپ خدا کی محبت کا ذائقہ چکھتے ہیں, آپ خدا کی قدرت فراہمی دیکھتے ہیں, then you get more closer to him. پھر آپ کا with the passage of time ایک رشتہ خدا کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے, and you start enjoying that fellowship. آپ خدا کی اس قدرت کو, اس سے لطف اٹھانا, آپ اس سے برکت پانا شروع کرتے ہیں. اور with the passage of time آپ ان خیالات کی جو مداخلت ہے
उसको कम कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन उस पर गालिब आ जाते हैं। तो भी इट्स वेरी नेचुरल, दुनिया के कई बड़े खादमीन, मैच्योर मसीही ईमानदार, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ के एक अपना एक पुल है, लाइफ की अपनी एक प्रेशर है। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में खुदा के साथ जो रिश्ता है उसको पानी देना है, उसको नरिश करना है, और कोशिश करनी है कि हम अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें। फिर इसके साथ एक और चीज़ जो है, ख़ास तौर पे जो आजकल के नौजवान हैं, इनके साथ हम ज़रा जब बात करते हुए देखते हैं, आपने जब खुदा के साथ एक रिश्ते के लिए वक्त रखा है, तो फिर खुदा के ऑनर, उसके तकद्दस, उसकी पाकीज़गी का ख्याल करें। कोशिश करें उस दौरान वो बातें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आप उनको ना आने दें, आप उन पे गालिब आएँ, आप उनको झटकें। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपके गैजेट्स हैं, तो आप यू जस्ट मेक अ डिसिप्लिन्ड स्टांस, एक ज़बत पैदा करें। आप उनको साइड पे करें, या आप उसको ऑफ कर दें, या आप बता दें कि आई विल बी इन प्रेयर सेशन। तो कुछ इसके लिए आपकी भी अपनी जो रज़ामंदी और आपकी भी अपनी जो क़ुव्वत इरादी है, उसको भी आप अपने खुदावंद के लिए यूज़ करें, और अपने आप को देखें, अपनी स्लीप उठाएं। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी स्लीप उठाए। तो ये बात है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया कि ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। खुदा फजल देता है और हम भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने से देखें सब कुछ हो सकता है। जी। और जब खुदा का फजल आपके साथ है तो फिर तो आप किसी भी बड़ी चीज़ पे भी गालिब आ सकते हैं। तो ये तो हमें दिया गया, हाँ, वो हमारी मदद करता है। ऐसे ही है, हम गालिब आ सकते हैं, ये हमारे पे है, क्योंकि हमें एक इरादा करना है कि हमने उस स्पेसिफिक टाइम को खुदा के लिए सर्व करना है। तो हमें ये तो हमारे ऊपर ही है। तो उसके बाद मैं सोच रही थी, मैं ना ऐसे ही जब इस प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें तैयार कर रही थी, तो ऐसे जहन में आ रहा था कि जब गुनाहगार लोग होते हैं, जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो मेरे सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, और आजकल की जैसे जनरेशन है, तो वो कह रहे होते हैं कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम तो यहाँ पे भी हैं, हमारे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के पाथ्स हैं, तो हम तो दुआ करेंगे तो खुदा तो हमारी दुआ ही नहीं सुनेगा, तो हम तो गुनाहगार हैं, तो हम ऐसे ही ठीक है, खुदा हमारे से शायद नाराज़ है तो वो हमारी दुआ नहीं सुनेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन। और ये अक्सर नौजवान या कोई भी लोग उम्र के किसी भी हिस्से में जब वो खुदा से दूर जाते हैं, तो वो कहते हैं खुदा अब हमारी ज़िंदगी में एक ना देखें, एक वो नदामत पैदा हो जाती है। गुनाह गिल्ट पैदा करता है, नदामत पैदा करता है, और खुदा से दूर लेके जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा एक सोच पैदा हो जाती है कि हम खुदा से दूर हैं, खुदा हमें शायद पसंद ना करे, हम तो इस काबिल नहीं, हम इस लायक नहीं हैं। देखिए, खुदा जो है वो इंसान से प्यार करता है। बेशक बाइबल मुकद्दस खुदा को डिफाइन करती है, खुदा मोहब्बत है। He is love. He is love. God is love. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ठीक है, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, जब हम गुनहगार ही थे। देखें, हमारी बुनियाद इस बात के लिए जो बुनियाद है, तालीमी बुनियाद बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, वो ये जब हम गुनहगार ही थे, कलाम मुकद्दस कहता है तो मसीह हमारी खातिर मुआ, खुदा ने अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की। जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने मसीह को भेजा, मसीह हमारी खातिर मरा, मुआ। खुदा की मोहब्बत इंसान के गुनहगार होने से कम नहीं होती, बल्कि ज़्यादा हो जाती है। वो खुदा चाहता है, बढ़ गई खुदा की मोहब्बत। खुदा ने इंसान के गुनाह की खातिर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। तो सबसे पहले अगर कोई शख्स झिझकता है, नदामत रखता है, गिल्ट रखता है, कलाम मुकद्दस कहता है, देखें, खुदा हमेशा मुसरफ बेटी को वापस लेने के लिए, वो बाप, खुदा बाप की एक पिक्चर है ना, वो बेटे का बाहें खोल के अपने बेटे को रिसीव करता है। खुदा आपको रिसीव करना चाहता है, रीस्टोर करना चाहता है, बहाल करना चाहता है। आप अगर अपने अंदर नदामत महसूस करते हैं, कोई शख्स नदामत महसूस करता है, करती है, सबसे पहले वो खुदा के पास दिलेरी के साथ जाए, माफ़ी मांगे। क्या कहते हैं खुदा? खतूत क्या कहते हैं? खतूत की तालीम ये है बाइबल मुकद्दस में, अगर हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे तो खुदा हमें माफ़ करने में सच्चा और आदल है। ये माफ़ करने की, खुदा अपने अंदर माफ़ करने की कुदरत रखता है। इसलिए जो सिनर है
اس کے پاس ایک ہوپ ہے کہ وہ اگر اپنے گناہ کو سے ریپینٹ کرے خدا دوبارہ اس کے ساتھ رشتے میں آئے گا. اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر دیکھیں، اس کے لیے سب سے بڑھ کر جو ہے نا بیسٹ پریئر وہ سینرز پریئر ہے. کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان وہ کہتا ہے گناہ ہے جو دوری پیدا کرتے ہیں. اس لیے if anyone wants to come to God، خدا کے پاس آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ خداوند کو ایک معاف کرنے والے خدا کے طور پہ دیکھیں، اپنا ٹرسٹ اس پر اینکرڈ کر دے، لنگر انداز کر دے، اور پھر دیکھیں کہ خدا اپنی محبت کو کیسے ظاہر کرتا ہے. بیوٹیفل. خدا تو محبت کا خدا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں، اور جب آپ اس کے قریب آئیں گے تو ہی وہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور وہ ضرور معاف کرتا ہے. بچے کہتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں معافی نہیں مل سکتی، ہمارا گناہ بہت بڑا ہے. وہ تو بہت بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، اور ان کو سلیپ پہ دیکھیں اس نے آن دا اسپاٹ جو ہے اس کو معاف کیا. سلیپ پہ اس نے ان لوگوں کو جو خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے ہیں اس نے کہا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہے، تو ہم لوگ بھی جانے انجانے میں کافی ساری ایسی غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. صرف اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے ریپینٹ کریں اور دوبارہ کوشش کریں کہ وہ ہم گناہ دوبارہ سے نہ کر سکیں. دیکھیں بائبل کی ساؤنڈ بہت ہائی ہے. جیسے آپ ساؤنڈ سسٹم کا والیوم کھول دیتے ہیں نا، تھرو آؤٹ دا بائبل آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں، جو خدا بائبل کا خدا ہے، جو واحد خدا ہے، یہ وہ خدا ہے جو ہمیں نسل انسانی کو اور خاص طور پہ اپنے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لاؤڈلی انوائٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، کم بیک، بی ریسٹورڈ، تو میں تمہارے ملک کو بحال کر دوں گا، میں تمہاری زندگیوں کو بحال کر دوں گا. ہمارا خدا ریسٹوریشن کا خدا ہے، ریوائول کا خدا ہے. اس لیے کوئی بھی ایسی زندگی ہے جس کے اندر یہ کویسچن ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے جو کیا ہے، اگر اس کے اندر یہ کویسچن ہے کہ میرا تو گناہ بہت بڑا ہے، خدا کی محبت، خدا کی پاکیزگی کے سامنے کوئی گناہ جو بڑا گناہ نہیں ہے، خدا اس پر غالب آنے کے لیے آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کو اس میں سے نکالنے کے لیے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو، تم میرے پاس آؤ تو میں تمہارے پاس آؤں گا، بائبل مقدس کہتی ہے. تو جو بگنرز ہیں اور جو دعا کرنا چاہتے ہیں، تو میرا آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا ماڈل بائبل میں خدا نے دیا ہے کہ ہمیں اسی طرح دعا کرنی چاہیے، یا کوئی اسپیسیفک ایک چیز ہے کہ اس طرح صرف آپ کو دعا کرنی چاہیے؟ بائبل مقدس میں بہت سی دعائیں، پرانے عہد نامے میں دیکھیں نبیوں کی بہت سی دعائیں ہیں. آپ دانیل کی دعا دیکھتے ہیں، آپ اور بہت سے یسایہ کی، آپ داؤد کی دعائیں دیکھتے ہیں، آپ سولومن کی دعائیں دیکھتے ہیں، آپ یبیز کی دعا دیکھتے ہیں. دیر آر سو مینی پریئرز. نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ شاگردوں کی دعائیں، رسولوں کی دعائیں دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ خداوند یسوع مسیح کو خود ایک دعائیا ماڈل دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کرو. ہم نے اس کو دعائے ربانی کا حصہ بنا کے عبادت کے اختتام پہ کرنے والی دعا بنا، جبکہ اس کے اندر ایک ماڈل دکھائی دیتا ہے کیسے دعا شروع کرنی چاہیے، خدا کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، پہلے ہماری دعا کا حصہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہماری ضرورتوں کا حصہ آنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن ڈیفرنٹ پریئرز ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہیں. جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم ان کے کانٹیکسٹ میں، ان کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ پریئنگ مین یا وومن نے، دعا کرنے والے نے کس طرح سے خدا کو اپروچ کیا، اور اس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے. ہمیں بیسٹ جو ایک بک ہمیں بائبل مقدس میں دعاؤں کی کتاب ہے، زبوروں کی کتاب، ہمیں پورا پریئر مینول، ایک بہت بڑا پریئر مینول نظر آتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مشکلات میں بھی سب سے پہلے مشکل کشا کو دیکھتا ہے. اپنی فہرست سے، لسٹ آف نیڈ سے نہیں شروع کرتا. یہی چیز خدا یسوع مسیح نے ہمیں دعائے ربانی میں سکھائی ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ باپ کے ساتھ. دعا رشتے کا نام ہے، رشتے کو شروع کرنے کا نام ہے، رشتے کو قائم رکھنے کا نام ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان، باپ ہے، باپ سے دعا بیٹے بیٹی کا باپ کے ساتھ رشتہ ہے، اور باپ ہمیشہ کھوئے ہوئے بیٹے، کھوئی ہوئی بیٹی کو واپس ریسیو کرنے کے لیے موجود ہے. ویری بیوٹیفل. اور دیکھیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، خدا کو باپ کے طور پہ دیکھیں، رشتے میں آئیں، دور نہ دیکھیں میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہ میری سنے گا، یعنی نو، اپروچ گاڈ.
پھر تو جو آسمان پر ہے تیرا نام اس کی پاکیزگی کا اقرار کرے, اس کو بڑے خدا کے طور پہ دیکھیں اور تیری بادشاہی, اس کو بادشاہ کے طور پہ دیکھیں, اس کی بادشاہی کو مانگنا شروع کریں اپنی زندگی میں, اس کی پاکیزگی کو مانگنا شروع کریں. then you'll see he will start changing the course of your prayer. آپ کی دعا کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا. آپ نے جو لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے بڑی سی فہرست, وہ اس کو مانگنا آپ کو سکھائے گا, کیونکہ وہ اس کی بادشاہی, اس کی پاکیزگی, اس کے باپ ہونے کا احساس آپ کو گھیر چکا ہوگا. So these are models of prayer, especially the Lord's Prayer. خدا یسوع مسیح کی سکھائی دعا ایک بہت خوبصورت ماڈل ہے, بہت سمپل ہے. ہاں, یہ تو اٹس ویری سمپل. اگر آپ صرف اس کو دیکھ کے اس کے مطابق دعا کرنا شروع کر دیں. یونگچو نے بھی اس پہ ایک بڑی اچھی کتاب لکھی اور پریئر ماڈل پہ بڑا اچھا اس پہ مواد موجود ہے, بہت سے بڑے بڑے کمنٹیٹرز کا, خادمین کا, بہت سے ہمارے جو عزیز ہیں وہ اس کو پڑھ کر برکت پا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے, بہت سمپل سا ایک ماڈل ہے, کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے اس میں. اور اگر ہم اپنی نیت, ہاں بچوں کو آتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل تو آتی ہے, اگر ہماری نیت صاف ہے, اگر ہمارا دل صاف ہے, اور اگر ہماری کوشش ہے کہ ہم خدا کے قریب جائیں, خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں, تو خدا ضرور ہماری مدد کرتا ہے. تو آج کے اس پورے سیشن میں نے تو بہت زیادہ بلیسنگ ریسیو کی ہے, اور مجھے ایمان تھا کہ آج کا جو سیشن ہوگا یہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہوگا. اور جاتے جاتے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہمارے یوتھ سے, آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ ان کو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, تو آپ کا یہ کیمرہ ہے, آپ ضرور اپنا میسج دے سکتے ہیں. شور میں شارٹلی ایک بات, ابھی بیٹا آپ نے بھی ایک بات کہی کہ نیت کی بات آپ نے کی. اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا, تو یہ ایک بات میں کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اس اپنی بات کو ختم کروں گا, میری بات پروگرام میں. دیکھیں بائبل مقدس کہتی ہے تم مانگتے تمہیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو. خدا کے پاس جب آپ اپروچ کرتے ہیں, خدا کی طرف جاتے ہیں, اس کے ساتھ رشتے میں داخل ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے دعائے ربانی میں ماڈل دیکھا کہ وہ پاک خدا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ دلوں گردوں کو جانتا ہے. اس لیے بی ویری ٹرانسپیرنٹ whoever you are, جو آپ کی کمی ہے, کمزوری ہے. آپ نے مائکروفون نہیں لگایا, آپ نے ساؤنڈ سسٹم کی ایمپلیفائر کو کھولا نہیں ہے, خدا آپ کو پہلے سے جانتا ہے. اس کے سامنے اقرار کریں, ٹرانسپیرنٹ ہو, شفاف بنیں, اور جو آپ ہیں اقرار کریں. خدا اس بات میں خوشی محسوس کرتا ہے, وہ سچائی کا خدا ہے, وہ آپ کی زندگی میں سچائی دیکھنا چاہتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ پوری خالص نیت سے, پاکیزگی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سچائی کے ساتھ, سچے انسان کے طور پہ اس کے آگے جھک گئے ہیں, وہ آپ کو دوبارہ سے اپنی باہوں میں لینے کے لیے, آپ کو دوبارہ سے سنبھالنے کے لیے, سہارا دینے کے لیے موجود رہے گا. اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. آج آپ اگر کہیں پہ گر گئے ہیں, کہیں پہ الجھ گئے ہیں, کسی بھی الجھن میں پھنسے ہیں, پریشان ہیں, آپ خدا کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں انوائٹ کریں, دعا کرنا شروع کریں, اور آپ بڑے بڑے نتائج, بڑی قدرت کے کام اپنی زندگی میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. بے شک اٹ از اے کی ٹو سکسیس. کہتے ہیں نا کہ یہ کی ہے آپ کی سکسیس کے لیے. تو دعا ہماری ایک بہت پراسپرس لائف کا ایک چابی ہے کہ ہم دعا کریں گے, اور خدا ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے, اور وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. آپ کبھی بھی ڈس ہارٹ نہ ہوں کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا. خدا اپنے ایک مخصوص ٹائم پہ آپ کی دعا کا جواب ضرور دے گا. اس کے پاس ہمارے لیے بہت بڑے بڑے پلانز ہیں. ہمارے پلانز تو بہت ہوتے ہیں کہ کل ہم امریکہ چلے جائیں گے, ہمارے پاس یہ گاڑی ہوگی, لیکن خدا کے پلانز ہمارے لیے ہمیشہ بہت بڑے اور ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوتے ہیں. وہ خدا کے پلانز ہوتے ہیں. تو ہمیشہ خدا کے پلانز کے اوپر ٹرسٹ کریں, اور خدا کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ جو بھی وہ ہمارے لیے کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا. اور اپنی لائف میں پریشانی اور ٹینشن لینا چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہماری کل کی فکر بھی کرتا ہے, اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسٹریس لیں اور ہم ڈپریشن میں جائیں, انزائٹی میں جائیں. تو ڈپریشن اور انزائٹی سے میرے آگے یہ اگلے ٹاپکس کا بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا آپ کو کہ ہمارے اگلے جو پروگرامز ہیں ان کے ٹاپکس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے, کیونکہ آج کل کی یوتھ کو کافی ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے ہمارا پروگرام بہت
انجوائے کیا ہوگا. اینڈ تھینک یو سو مچ پاسٹر الفریڈ, وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. اور آپ کا بھی تھینک یو کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو بڑے شوق سے اور انٹرسٹ سے دیکھا ہوگا, اور آپ نے ہمارے پروگرام سے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا. تو ہمارے JCTV پاک کے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں, ہمارے پروگرام کو فیڈ بیک بھی دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر کر سکیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک اور کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. بائے بائے.